السلام علیکم. ہیلو دوستوں. تو ہم بات کر رہے تھے کسریٰ کے محل کے متعلق. ہم نے اس کے بارے میں کچھ جانا. اب چلیے کسریٰ محل سے نکل کر ہم مدائن میں حکومت عراق نے جو پانورما بنا رکھا ہے ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. مدائن ہی میں حکومت عراق نے ایک عجیب و غریب پانورما تعمیر کیا ہے جس میں جنگ قادسیہ کا منظر اس طرح دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والا محسوس کرتا ہے جیسے وہ ٹھیک میدان جنگ کے اوپر کھڑا تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. عراق کی حکومت نے مدائن میں ایک بہت ہی عجیب انوکھا پانورما بنایا ہے جس کے اندر جنگ قادسیہ کی منظر کشی کی گئی ہے، اور جو کوئی بھی اسے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بالکل میدان جنگ کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہے اور میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ تقریباً 7 منزلہ عمارت ہے جس کے زینوں پر چڑھتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے انسان کسی کشادہ مینار پر چڑھ رہا ہے. سب سے آخری زینہ ایک گنبد نما ہال پر ختم ہوتا ہے، اور اس ہال میں پہنچتے ہی انسان یہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی بلند قلعے کے برج پر کھڑا ہے. یہ جس پانورما کی بات کی جا رہی ہے وہ پانورما تقریباً 7 منزلہ ایک بلڈنگ ہے، اور جب اس کی سیڑھیوں پر ہم چڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک بہت ہی وسیع، بہت ہی کشادہ مینار پر ہم چڑھ رہے ہیں. اور یہ آخری سیڑھی، آخری زینہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک گنبد کی طرح ایک ہال ہے. اس ہال میں پہنچتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بہت ہی بڑے قلعے کے برج پر کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس کے سامنے حد نظر تک پھیلا ہوا میدان ہے جس کے آخری سرے پر ایک قدیم طرز کا قلعہ بنا ہوا ہے. تو جب ہم اس زینے کے اندر آخری زینے پہ چڑھتے ہیں اور گنبد نما ہال پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کسی بڑے قلعے کے برج پر کھڑے ہیں، اور ہمارے آنکھ کے سامنے جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے وہاں تک ایک میدان، بہت ہی بڑا میدان ہے، اور جس کے ایک دم آخری کونے میں ایک پرانے ٹائپ کا، اولڈ اسٹائل کا ایک قلعہ ہے. یہ قلعہ قدیس ہے جہاں بیٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کی قیادت فرمائی تھی، اور اس کے تینوں اطراف میں مسلمانوں اور کسریٰ کے لشکر برسر پیکار نظر آتے ہیں. یہ جو قلعہ ہمیں نظر آتا ہے یہ قلعہ قدیس ہے جہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے لیڈرشپ کی ذمہ داری ادا کی تھی، اور اس کے تینوں حصے میں، تینوں طرف میں مسلمان اور کسریٰ کی فوج نظر آتی ہے جو لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. دراصل اس ہال کی دیواروں پر چھت تک ایسی سحر عبادی تصویریں بنائی ہیں جن کی زمین کا رنگ بالترتیب آسمان، فضا اور زمین کے رنگ کے اتنا مطابق ہے کہ وہ فطری آسمان، فضا اور زمین معلوم ہوتے ہیں. یہ جو ہال ہے اس ہال کی دیواروں پر، وال پر، زمین سے لے کر آسمان کے چھت تک 3-sided face of a human being، یعنی 3-sided picture of a human being is made. یعنی ایک انسان کا ایک دم 3 طرفہ تصویر بنائی گئی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، جس کا رنگ ترتیب وار آسمان، فضا اور زمین دیکھنے سے ہمیں لگتا ہے بالکل حقیقی تصویر ہے. اور پینٹنگ کے سحر عبادی ہونے کی بنا پر ان تمام اشیاء کے فاصلے حقیقی نظر آتے دکھائے گئے ہیں. وہ پینٹنگ جو سحر یعنی انسان کے 3 طرفہ ہے، یعنی اس کے دونوں گال اور اس کا سامنے کا چہرہ نظر آتا ہے اس تصویر میں، لہٰذا اس سحر عبادی ہونے کی بنا پر اس کے آس پاس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے درمیان جو فاصلے نظر آتے ہیں وہ لگتا ہے جیسے حقیقی فاصلہ ہے. افق تک پھیلے ہوئے اس میدان میں جنگ قادسیہ کے تمام اہم واقعات دکھائے گئے ہیں.
ایرانیوں کے ہاتھیوں کا حملہ، مسلمانوں کی طرف سے ان کی سونڈیں کاٹنے کا منظر، جوابی طور پر مسلمانوں کی طرف سے برقع پوش اونٹوں کا حملہ، چاروں طرف کے افق سے امڑتے ہوئے 100 شہسواروں کی دستے جو قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیاتی تدبیر کے مطابق ہر تھوڑی دیر بعد کسی افق سے نمودار ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو میدان جو ہمیں اس 7 منزلہ عمارت سے جو میدان ہمیں نظر آتا ہے، وہ میدان افق تک یعنی آخری اینڈ تک ہم کو، یعنی ہماری جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پورا کا پورا میدان ہی ہے، اور اس میدان کے اندر جنگ قاصہ کا منظر بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایرانی ہاتھیوں سے اٹیک کر رہے ہیں، مسلمان اس ہاتھی کی سونڈ یعنی اس کے ٹرنک کو کاٹ رہے ہیں، اور مسلمان ایرانیوں کو جواب دیتے ہوئے برقع اپنے اپنے فیس کو ماسک لگا کر اونٹوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ چاروں طرف سے مسلمانوں کے 100 گھوڑ سوار شہ سوار دستے جو قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلان کے اکارڈنگ وہ چار طرف سے آ رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے، ایسا ہمیں اس میدان میں نظر آتا ہے۔ ایرانی فوج کی ابتری جگہ جگہ تڑپتی ہوئی لاشیں، اور میدان میں حد نظر تک پھیلے ہوئے مختلف اسلحہ، جنہیں دیکھ کر انیس کا یہ بند یاد آتا ہے کہ ایران کی فوج میں جو کھلبلی مچی ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور ہر جگہ لاشیں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ایک دم عجیب و غریب قسم کے ویپنز نظر آتے ہیں۔ ان ویپنز کو، ان لاشوں اور ان ایرانی فوج کی ابتری کو دیکھ کر انیس ایک شاعر ہے، اس کی ایک کویتا یاد آتی ہے، شاعری یاد آتی ہے: بے رخ کمان تیروں سے چلے کماں سے دور، بے رخ کمان تیروں سے چلے کماں سے دور، مرغان تیر سہمے ہوئے آشیاں سے دور، برچھی سے پھل گرے ہوئے نیز ثنا سے دور، پیروں سے عقل دور، تہور جواں سے دور، تیغوں کی کچھ خبر تھی نہ ڈھالوں کا ہوش تھا، نیزہ ہر ایک سوار کو ایک بار دوش تھا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تیر کہیں پڑی ہوئے، کمان کہیں اور پڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے تیر کھایا ہے، جو تیر سے زخمی ہوئے ہیں وہ لوگ کسی اور جگہ تڑپ رہے ہیں، جو برچھی تھی، برچھی کی جو نوک تھی وہ نوک کہیں اور ٹوٹ کر گرا پڑا ہوا ہے، جو نیزے ہیں، نیزہ اپنے تلواروں سے دور پڑے ہوئے ہیں، عقل مند جو بوڑھے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کیا کریں، اور جو جوان ہیں وہ پریشان ہیں وہ کیا کریں۔ یعنی ایسی گھمسان کی جنگ تھی، ایسی حالت تھی کہ ہر کوئی ابتری کا شکار تھا، پریشان تھا، یعنی ان کے دماغ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تیغوں کی کچھ خبر تھی نہ ڈھالوں کا ہوش تھا، نیزہ ہر ایک سوار کو ایک بار دوش تھا۔ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ تلوار کہاں سے چل رہی ہے اور کیسے اس کو اپنے ڈھال سے روکیں اس کی کوئی فکر نہ تھی، بلکہ ہر سوار کے پاس جو نیزہ تھا وہ اس کے لیے اس کے کاندھے پر ایک بوجھ کی طرح تھا، یعنی وہ اس میں ہر تلوار ہر سوار کے پاس ایک تلوار کیا نیزہ تھی جو کہ اس کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی تھی، یعنی اس میں ہی پیوست ہو گئی تھی، وہ تلوار اور وہ نیزہ پیوست ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، غرض یہ پانورما فن کا ایک عجوبہ ہے، لیکن کاش اس کے بنانے والے اس بات کا خیال رکھ سکتے کہ جنگ قادسیہ کے بیشتر شرکاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور ان کی فرضی تصویر بنانا شریعت کے خلاف تو ہے ہی، ان حضرات کی شان میں سوء ادب بھی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہاں تک بیان کر کے
رائٹ کاتب کہتے ہیں کہ جو پنورما ہے یہ ایک ونڈر آف آرٹس ہے، ونڈر آف آرٹ ہے، لیکن جنہوں نے اس پنورما کو بنایا ہے انہیں یہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جنگ قادسیہ میں جو لوگ شامل تھے موسٹ آف دیم ویر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرضی امیجری پکچر بنانا یہ شریعت کے اگینسٹ ہے، and not only against of Sharia but it is also disrespect of this صحابہ کرام. اوکے، یہ شریعت کے اگینسٹ بھی ہے اور صحابہ کرام کے فیور میں کیا ہے، ڈس رسپیکٹ ہے. استغفر اللہ العظیم.